وہ کسی بڑے ادارے کی بات کروں آرمی کی. نہیں پھر آپ ریپیٹ کریں اپنا سوال. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ماتحت ادارہ یعنی فوج وہ اور حکومت کے ایشوز پہ چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ فارن افیئر پہ ہو وہ ایک پچ کے اوپر ہیں کیا اختلافات ہیں. ایک ہی پچ پہ ہیں, کوئی اختلافات نہیں ہے اس میں. نو ڈفرینسز. جج صاحب یہ جو سیاچن سے فوجیں واپس بلانے کا ایک ایشو ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ جو لوگ مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں ان کی شہادت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں ملکوں کا آپ کی فوجیں واپس بلا لینی چاہیے؟ دیکھیں یہ بڑا ڈیفیکلٹ ایک سوال ہے, اس میں ایگو کا مسئلہ ہے, اس میں وہ جو شہید ہو چکے ہیں پہلے پھر وہ ان کے لواحقین کہیں گے جی کہ کس وجہ سے ہمارے بندوں کو شہید کروایا آپ نے, کیوں نہیں آپ نے اس وقت یہ سوچا, اپنی پلاننگ اس وقت اسی طرف لے کے جاتے تو اور بات بنتی. سو نہیں بہت مشکل ہے اس وقت کے حالات میں سیاچن کے مسئلے کو حل کرنا. ہم نے ٹیک اپ بھی کیا ہے اور پہلے بھی کیا تھا ٹیک اپ, اس وقت تک یہ اتنی ہائٹ پہ نہیں تھے انڈینز, اب وہ ہائٹ پہ بھی آگے ہوئے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے, وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور آ کے بیٹھے وہاں پہ. یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کو چیف ایگزیکٹو مانا جاتا ہے, ایک تجویز یہ بھی سامنے آ رہی ہے عدلیہ کے حلقوں سے کہ کمیشن بنا کر سوئس حکام کو خط لکھ دیا جائے. حکومتی نمائندے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کسی کمیشن کو سوئس حکام کو خط لکھنے کا حق آئینی قانونی طور پر ہوگا؟ کوئی نہیں, کوئی نہیں. چاہے اس کو سپریم کورٹ ہی کیوں نہ بنائے, جو مرضی بنائے, حق ہی نہیں ہمارا. اگر سپریم کورٹ کے یہ بنانے کے پاورز ان کے پاس ہوں تو پھر وہ ویسے بھی کال ان کر سکتے ہیں, پھر ان کو کیوں ضرورت پڑے کہ گورنمنٹ نہیں لکھنا ہے, وہ خود لکھ دیں لیٹر. صاحب یہ جو نئے صوبے بننے کے حوالے سے پنجاب کے اندر قرارداد بھی آ گئی پیپلز پارٹی کی جانب سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئے صوبے ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے؟ پارشلی, ان ٹوٹیلٹی یہ نئے صوبے حل نہیں ہے, بٹ پارشلی ڈیفینیٹلی حل ہے. جو لوگ دور سے آتے ہیں آ کے اور کچہریوں میں یا کورٹس میں سارا دن پھرتے رہتے ہیں اپنے کیسز کو اٹھا کے, ان کے لیے تو یہ حل بڑا اچھا ہے کہ صوبے بن جائیں تاکہ وہ اتنا دور نہ ان کو جانا پڑے. باقی پھر آج کسی نے یہ کہا کہ 40 صوبے بنا دیں, یہ تو مذاق کی بات ہو گئی نا. سیریسنیس آف دی ایشو از بینگ کلڈ بائی دس کائنڈ آف ٹاکس. جو سب مشکل میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے آپ کے کام آ جاتے ہیں, اس بار کیا ہوا ہے کہ گھوڑا بے لگام کیوں ہو گیا ہے؟ نہیں, بے لگام تو نہیں کہنا چاہیے. ہی از لیڈر آف اے ویری بگ پارٹی. ان کی میں تو سمجھتا ہوں عزت کرنی چاہیے اس ایشو کے اوپر کہ وہ صدر ہیں اپنی ایک جماعت کے, اور جماعت جو ہے ان کی ایٹ لیسٹ 1/3 آف دی ووٹ بینک وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہے. وہ بے لگام بھی نہیں ہوئے, بڑے سمجھداری سے وہ باتیں کرتے ہیں. اگر وہ ہمارے حق کی کر دیں تو ہمیں پسند آ جاتی ہیں, اور تھوڑے سا ڈفرینس ہو جائیں تو ہمیں اچھی نہیں لگتی. بٹ لیڈر از اے لیڈر, اینڈ جو ان کے فیصلے ہیں ان کی اپنی جماعت کے لیے, اور کوشش ان کی یہ ہے کہ عوام بھی باتیں ان کی مانیں. تو یہ میدان لگا ہوا ہے, آج نہیں تو 2 مہینے 4 6 8 مہینے میں الیکشنز ہوں گے, پتہ چل جائے گا کہ کس کو کون چاہتا ہے کون نہیں چاہتا. اچھا الیکشن میں مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ جا رہے ہیں عام انتخابات میں, الیکشن الائنس بنے گا, کیا صورت ہوگی؟ الیکشن الائنس بنے گا. الیکشن الائنس بنے گا. تو سر سلالہ انسیڈنٹ تو معافی نہیں مانگی, لیکن افغانستان میں جو ان کے فوجی کے لوگ مارے اس کو اس نے معافی مانگ لی, تو کیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب بھی آپ کا یہ ہے کہ جو ان کے کھانے پینے کی کیا ہے اس کی تفصیل کو کنٹینیو کر دیا جائے گا؟ آئی تھنک یہ آرمی جو ہے آرم فورسز یہ دیکھ کے کہ موقع کے اوپر کیا کرنا چاہیے وہ اس وقت فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کنٹینرز کو جانا ہے یا نہیں جانا, یا ان کو ڈیمریجز دے کے جانا ہے. اگر رائٹ آف وے آپ نہیں دیں گے تو آپ کئی کنونشنز کی جو خلاف ورزی کریں گے, انٹرنیشنل کنونشنز کی, جہاں پہ آپ نے روٹ دیا ہوا ہے انٹرنیشنلی. تو اگر آپ روک لیتے ہیں تو پھر لامالا آپ کے اوپر بھی کوئی سینکشنز لگ سکتی ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیٹو فورسز کو راستہ نہ دیا گیا تو یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی؟ میں نے یہ کہا کہ انٹرنیشنل کنونشنز. مستقبل قریب میں یہ چانسز ہیں کہ آپ
तस्वीर जो है ये कंटिन्यू हो रहेगी। अब दूसरे ये बताइए कि इस वक्त उनके जो कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं, क्या उनसे आप सालाना के बेसिस पे जो किराया है वो वसूल हो रहा है? देखें, ये अभी तक बात फाइनल नहीं हुई। पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये बात फाइनल करनी थी अपने जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पे इतने पैसे पर कंटेनर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चार्ज करेगी या नहीं करेगी। तो ये जब जितनी देर तक वो नहीं फैसला कर पाते निचले लेवल पे काम नहीं होगा। तो सब आप गुजरात की सीट से जो इतिहाद होता है आपका क्यू लीग के साथ, जैसे कि आप बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है, तो हार्ड इलेक्शन लड़ेंगे या तो बात तो इनकी भी दुरुस्त है कि वो सेनेटर है, बट मैं समझता हूँ कि मुझे जहाँ पे मेरा लीडर कहेगा वहाँ से लड़ूंगा। तो सब एक और बहरान पैदा हो गया है। जो इंसान ने प्राइम मिनिस्टर को वज़ीर आज़म मानने से इनकार कर दिया है, अब इलेक्शन कमीशन कैसे बनेगा? वज़ीर आज़म ने 3 नाम मांगे थे, उन्होंने 3 नामों में से किसी एक नाम पे इत्तेफाक करने से इनकार कर दिया। लगता है इलेक्शन कमीशन भी अब सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। मैं फ्यूचर तो देख नहीं सकता कि मैं आपको बता दूं कैसे होगा। कैसे बनाएंगे इलेक्शन कमीशन? आप उनसे लीडर के मशावरे से बगैर बन सकते हैं? मैं देखें, जहाँ तक तल्लक है ना, तो निसार साहब को मानना चाहिए कि एक इशू को ख़त्म करने के लिए कई दफ़ा आप